برادران اسلام، امت کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی ایک اہم تسبیح، ایک اہم دعا پر بات کرتے ہیں۔ رکوع کی ایک تسبیح ہے، نماز کے اندر جو رکوع کیا جاتا ہے اس کی ایک تسبیح ہے سبحان ربی العظیم۔ ایسے ہی نماز میں کیے جانے والے سجدے کی ایک تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ جیسے یہ تسبیحات اپنے اپنے رکوع اور سجدے کے لیے مخصوص ہیں، بالکل اسی طرح رمضان المبارک میں پورا ایک مہینے کے لیے ایک تسبیح مخصوص فرما دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دو یہاں تک کہ تم رمضان کا دوسرا عید کا چاند دیکھ لو۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ یہ چار اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی سر جھکانے کے لائق کوئی الہ نہیں ہے۔ پہلی بات ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دوسرا ہے استغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، مغفرت چاہنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ اس کے بعد تیسری بات ہے اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت الفردوس کا حقدار بننا چاہتا ہوں، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اور چوتھی بات ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، دوزخ کی آگ سے پناہ مانگنا۔ یہ چار باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں کثرت سے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یوں سمجھیے یہ دعا روزے کی روح ہے، رمضان المبارک کی جان ہے۔ روزے میں جتنی جان اس دعا کی وجہ سے پڑتی ہے کسی اور عمل سے نہیں پڑتی۔ روزہ اس دعا کے بغیر کچھ معنوں میں ادھورا رہ جاتا ہے، لیکن یہ دعا 24 گھنٹے یہ دعا پڑھتے رہنے سے آپ کے رمضان میں، آپ کے روزوں میں یوں سمجھیے کہ جان پڑ جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رمضان کے ان متبرک ایام میں، محترم ایام میں، مقدس دنوں میں ہم سب اس دعا کی پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہیں، اس دعا کی کثرت سے تلاوت کرتے رہیں۔ آسان دعا ہے، بہت چھوٹی دعا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک ایام میں اس دعا کو قبول کرنے کے بعد سارے عالم کے مسلمانوں پر چین سکون کے آسمانوں سے دروازے کھول دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔